Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز رشادی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق کچھ بات کریں گے، اور یہ ویڈیو زکوٰۃ کے مسائل کا پہلا حصہ ہوگا۔ بقیہ مسائل بقیہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بارہا زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی ہر اس مسلمان عاقل بالغ آزاد پر فرض ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا کی ہو۔ جو بندہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے سال بھر اس کے بقیہ مال کی حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے، وباؤں سے، آفات سے، اور اس کے مال میں ترقی عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بلکہ بخل اختیار کرتا ہے، کنجوسی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی کوئی ذمہ داری اور کوئی گارنٹی نہیں لیتے، جس کی بنا پر اس کے مال پر آفات، بلیات، مصائب آ سکتے ہیں اور اس کا مال کم ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، تو زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر اس مسلمان آزاد عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو جو مال کے نصاب کو پہنچ جاتا ہو۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، اور وہ چاندی 52.5 تولہ، اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کرنسی ہے، نقد کیش موجود ہے، اور وہ اتنا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد کیش بھی نہیں ہے، کرنسی بھی نہیں ہے، لیکن سامان تجارت کسی کے پاس موجود ہے، بزنس پرپس کے لیے بیچنے کے لیے لیا ہوا مال کسی کے پاس موجود ہے۔ مثلا کسی کا میڈیکل شاپ ہے، تو جو دوائیاں میڈیکل میں موجود ہیں، ان جو فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں، بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں، ان دوائیوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر وہ اتنی ہو کہ ان کو فروخت کیا جائے تو اس سے آنے والے پیسوں میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ اسی طرح کسی کا کریانی دکان ہے اور اس میں اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ اگر اس مال کو بیچا جائے تو اس سے اتنا پیسہ آ سکتا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کا مرغی کا فارم ہے اور اس کے اندر اتنی مرغیاں ہیں کہ اگر ان مرغیوں کو بیچا جائے
تو اتنا پیسہ آ سکے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ان مرغیوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ان کے انڈوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہ بھی بیچنے کے لیے رکھے جاتے ہیں فارم میں۔ کسی کا گوٹ فارمنگ ہوتا ہے تو وہاں بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی بکریاں ہیں کہ ان کو بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو ان بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو غرض یہ کہ جو بھی سامان تجارت ہے، مال تجارت ہے، جس مال کو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہے، اس مال پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو کل یہ 4 چیزیں ہوئی جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک تو سونا، دوسرے نمبر پر چاندی، تیسرے نمبر پر نقد کیش جو ہمارے پاس موجود ہو یا ہم نے بینک میں فکس ڈپازٹ کے طور پر یا کسی بھی طریقے پر ہم نے کسی جگہ رکھوایا ہو، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت، جو مال بھی تجارت کی غرض سے، بزنس پرپس کے غرض سے ہم نے خریدا ہے کہ اس کو دوبارہ بیچنا ہے، ری سیل کے لیے خریدا ہے، تو اس مال پر بھی زکوٰۃ آتی ہے اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی جو انسان کی ضروریات میں سے ہیں، ضروریات اصلیہ میں سے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ جیسے رہنے کا گھر ہے، کسی کا اپنا گھر جس میں وہ رہ رہا ہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، 10 لاکھ کا ہو، 20 لاکھ کا ہو، 50 لاکھ کا ہو، کروڑ کا ہو، جتنا بھی مہنگا ہو، جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ گھر اس کی ضرورت ہے، تو اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کا 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہ رہا ہے، دوسرا گھر کرائے پہ دیا ہے، بیچنا اس کا مقصد نہیں ہے، تو دوسرے گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ جمتے جمتے خرچ ہوئے بغیر نصاب کے مال تک پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے، تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح گھر میں رہنے والے سامان ہیں، چاہے وہ کپڑے ہو، برتن ہو، یا گھر میں قیمتی اشیاء جیسے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے، اے سی ہے، یہ مہنگی چیزیں ہیں، لیکن یہ ضرورت کی چیزوں میں سے ہیں، ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح سواریاں ہیں، کسی کی کار ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ 10 لاکھ کی ہو، 15 لاکھ کی ہو، 20 لاکھ کی ہو، 25 لاکھ کی ہو، کار پر جسے وہ استعمال کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کی کار ایسی ہو جسے وہ کرائے کے لیے استعمال کرتا ہے، کرائے پر گاڑی چلاتا ہے، تب بھی اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ہاں اس سے جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ کرایہ جمتے جمتے اتنا ہو گیا کہ نصاب کے مال کو پہنچ رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، تو پھر آنے والے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، اس کار پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو گھر ہے، گھر میں رہنے والی چیزیں ضرورت کی، سواریاں، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں آتی، اس لیے کہ یہ سب ضرورتیں اصلیہ میں سے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی پلاٹ ہے، پلاٹ لے کر کوئی رکھا ہے، بزنس پرپس کے لیے نہیں، یعنی یہ نیت نہیں تھی کہ اب لیں گے، جب مہنگا ہوگا تو پھر دیں گے، بزنس پرپس کے لیے نہیں، بلکہ ایسے ہی وہ لے کر رکھا ہے گھر بننے کے لیے یا پھر اپنی کسی اور ضرورت میں استعمال کرنے کے لیے، تو اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ بزنس پرپس کا ارادہ نہ کر لے۔ یعنی ایسا نہ ہو، اس نیت سے نہ لیا ہو کہ مہنگا ہونے پر بیچیں گے اور نفع کمائیں گے، استعمال کے لیے لیا ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی کے پاس اتنا مال تو ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن اس پر قرض ہے۔ مثلا کسی کے پاس 1 لاکھ روپیے موجود تو ہیں، لیکن اس پر 1.5 لاکھ روپیہ قرض موجود ہے، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ آئے گی کیا؟ تو بزرگان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو پیسے ہیں
سب سے پہلے ان پیسوں میں سے قرض کو ہٹانا پڑے گا۔ اگر قرض کو نکالنے کے بعد بھی اتنا پیسہ باقی رہتا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر قرض کو نکالنے کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہے، مثلا 1 لاکھ روپے موجود ہیں، 1.5 لاکھ روپے قرض ہے، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ابھی موجود ہیں، 1 لاکھ روپیہ قرض ہے، تو اس صورت میں اب یہ جو زکوٰۃ دے گا 2 لاکھ کی دے گا یا 1 لاکھ کی دے گا؟ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے موجودہ رقم میں سے، موجودہ مالیت میں سے قرض کو نکالا جائے گا۔ اگر 2 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ قرض نکالو، بقیہ 1 لاکھ روپے جو ہیں انہی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، 2 لاکھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ زکوٰۃ کے اور بھی بہت سے اہم مسائل انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔